السلام علیکم 5 کلاس۔ آج آپ نے کرنا ہے، خط کرنا ہے سہیلی کے نام خط وظیفہ حاصل کرنے پر مبارکباد دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں، وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں اسکالرشپ، یعنی کہ جیسے آپ کے اگر کسی بچے کے نمبر جن کے ہائیسٹ مارکس ہوتے ہیں، جیسے کسی بچے کے 80% ہیں یا 90% ہے، وہ سبجیکٹ وائز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے وہ نمبر اتنے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اسکالرشپ ملتی ہے، اور پھر جو ہے آپ کی فیس کافی حد تک جو ہے کم، بعض دفعہ تو کافی حد تک کم ہو جاتی ہے آپ کی فیس۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ اپنی فیس پے کرتے ہیں، جس لحاظ سے آپ کے مارکس ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ اسکالرشپ ملتی ہے، وظیفہ آپ کو کس حد تک ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، وظیفہ حاصل کرنے پر مبارکباد دینے کے لیے خط میں سب سے پہلے آپ اسکول کا نام لکھیں گے۔ یہاں تو جونیئر ماڈل لکھیں گے، آپ نے اسٹینڈرڈ گرامر اسکول لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ جیسے آج کی ڈیٹ ہے وہ ڈال دیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، جیسے 22 جولائی ہے اور 2020۔ جس کے نام آپ خط لکھ لیں اس کا نام لکھیں، پیاری سلمہ یا جو بھی آپ کی فرینڈ کا نام ہے۔ اللہ تمہیں مزید کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ پھر آپ خط لکھیں گے، کیا بتاؤں مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم نے وظیفے کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی ہے اور تم وظیفے کی حقدار قرار دی گئی ہو۔ یقین جانو مجھے یوں لگا جیسے یہ اعزاز خود مجھ ہی کو حاصل ہوا۔ میری طرف سے دلی مبارک قبول کرو، تم شروع ہی سے ایک محنتی طالبہ ہو۔ میں جانتی ہوں کہ وظیفے کے امتحان کی تیاری کے لیے تم نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس وقت تو ہم تمہیں کتابی کیڑا اور نہ جانے کیا کیا نام دیا کرتی تھیں، لیکن جب اللہ نے تمہیں تمہاری محنت کا پھل دیا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تم پر رشک آنے لگا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعزاز کو تمہارے لیے مزید کامیابیوں کا ذریعہ بنائے اور تم اسی طرح ترقی کے زینوں پر چڑھتی چلی جاؤ۔ میری امی اور ابو بھی تمہاری اس کامیابی پر تمہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے مبارک۔ چچا جان اور چچی جان تک بھی پہنچا دینا۔ آمنہ کو میری طرف سے سلام اور پیار کرنا۔ اینڈ پہ آپ لکھیں گے تمہاری مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو، تمہاری سہیلی جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نے نیچے مینشن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے خط کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ اسکالرشپ ہوتی ہے کہ جن بچوں کے ہائیسٹ مارکس آتے ہیں تو ان کو یہ وظیفہ ملتا ہے، پھر ان کی فیس جو ہے وہ ٹوٹل معاف بھی ہو جاتی ہے، وہ سارے وہ پے کرتے ہیں جو آپ کو وظیفہ دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر آگے آپ کی جو ہے تعلیم کا اخراجات جو ہیں کافی حد تک آپ کا برڈن کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ ان ذہین طلباء کے لیے جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، 90 یا 100% مارکس جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو بچوں آپ بھی اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کو آپ نے اپنی کاپی پہ رائٹ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔